برادران اسلام، قرآن مجید کے اندر یہود کے ایک انتہائی غلط عقیدے اور غلط فہمی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احبا، اس طرح کے الفاظ وہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ۔ تو اس وجہ سے انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جہنم میں ہمیں نہیں جانا ہے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اگر ہمیں جانا بھی پڑا جہنم میں تو ہم چند روز کے لیے بس جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد اس سے نکال لیے جائیں گے اور سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ انہیں یہ غلط فہمی ایک ہی ہو گئی تھی کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور اس میں ہر سال کے بدلے ہم ایک دن جہنم میں جائیں گے، تو اس طرح 7 دن ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا اگر جانا بھی پڑا تو۔ اور ایک عقیدہ انہوں نے گڑھ رکھا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی، تو اس طرح اگر ہمیں جہنم میں جانا پڑا تو 40 دن تک جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ قرآن مجید نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ یہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہم کو چھو بھی نہیں سکے گی، مس بھی نہیں کر سکے گی، لیکن اگر ہمیں جانا پڑا تو بس چند روز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے جواب دی قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آپ یہ کہہ دیں کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد باندھ رکھا ہے، کوئی معاہدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں۔ آج اگر آپ امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو بڑی اکثریت امت مسلمہ کی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم چونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور آپ نے ہماری شفاعت کا وعدہ کیا ہے، تو چاہے ہم جیسے اعمال کرتے رہیں، چاہے جیسے ہم زندگی گزارتے رہیں، اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہمیں بس جہنم میں جانا پڑا تو چند روز کے لیے جائیں گے اور پھر ہم نکال لیے جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ قرآن مجید نے یہود کے بارے میں بیان کیا تھا۔ امت مسلمہ کو اپنی اس عمل کی اصلاح کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو نصیحتیں کی ہیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔